ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محترم، یہ قرآن مجید کی اپنی طباعت کی ترتیب کے لحاظ سے آخری دو صورتیں ہیں، اور ان آخری دو صورتوں کو اصطلاحی اعتبار سے عام طور پر معوذتین بھی کہتے ہیں، جن کے معنی ہیں کہ پناہ مانگنے والی دو صورتیں. انسانی زندگی عام طور پر ایسے حالات و واقعات سے دوچار ہوتی ہے کہ جہاں انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ جس ابتلا میں وہ شکار ہے، جس آزمائش کے ساتھ وہ دوچار ہے، جو مصیبت اس پر آ پڑی ہے، جو تنگی ترشی وہ محسوس کر رہا ہے، حالات کے جس گرداب میں وہ پھنسا ہوا ہے، صورتحال کی جس دلدل میں وہ اترا ہوا ہے، اور اپنی ذہنی اور اپنے قلبی اعتبار سے جس اضطراب کو یا انتشار کو یا بے اطمینانی کو یا بے سکونی کو وہ محسوس کرتا ہے. اور بعض اوقات انسان کسی مالی صورتحال میں دوچار ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کسی اخلاقی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے، اور بعض اوقات ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے وہ کسی کبیدگی کا اور کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے. حالات و واقعات کی یہ ساری صورتیں جو ہیں، ان کے لیے دنیا میں انسانوں کے مختلف رویے ہیں. وہ لوگ جن کا کہ دین و شریعت کے ساتھ یا اللہ کے نظام وحی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ محض انہیں نفسیاتی بیماریاں قرار دے کر ان کی تحلیل نفسی یا ان کے علاج معالجے کی کچھ دوسری شکلیں اختیار کرتے ہیں. وہ محض سائیکیٹرک کی مدد سے ان سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو انسانوں کا خالق بھی ہے، جس نے انسان کے جسم کو اور اس جسم کی ساری معنویات اور صلاحیتوں کو پیدا کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس انسانی جسم کو یا اس کے ذہن اور قلب کو جس قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان کا علاج کس کس نوعیت کے ساتھ وابستہ ہے. اسی لیے دین و شریعت میں ایسی تمام تر پریشانیوں کے لیے، ایسے سارے حالات کے لیے، ساری آزمائشوں اور ابتلا کے لیے جن سے کہ انسان اکثر دوچار رہتا ہے، ان کے علاج کے لیے ایک وحی کے ذریعے سے انسانوں کو ایک مستند طرز علاج جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے، اور اسے تعوذ یا استعاذہ کہتے ہیں. تعوذ یا استعاذہ کی حیثیت سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی موجود رہی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اور پھر اپنے بہت سارے اذکار کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ایک تعلیم دی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جیسے ایک شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ جدھر بھی جاؤں تعاقب میں ہے مسائل زیست، پناہ فقط تیرے حسن بے پناہ میں ہے. اس کائنات کے اندر حقیقی پناہ انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں سے میسر آ سکتی ہے. اسی لیے اسی کی طرف ایسے سارے حالات کے اندر رجوع کرنا چاہیے، اور یہی ایک راستہ ہے جو انسانوں کو حقیقی پناہ عطا کر سکتا ہے. آج کی دنیا کے اندر
انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے اور دین و شریعت کے حقیقی علم سے بے خبر ہونے کی وجہ سے بعض اوقات وہ اپنی پریشانیوں کے اندر ایسی پناہ گاہیں ڈھونڈتا ہے کہ جو ان کی پریشانیوں کے اندر مزید اضافے کا باعث بنتی ہیں، یا پھر انسان کو شرک و بدعات کے لحاظ سے، فسق اور کفر کے اعتبار سے ایک ایسی صورتحال سے دوچار کر دیتی ہیں کہ ایک انسان کے ایمان جیسی دولت جو ہے وہ اس سے چھن جاتی ہے، اور ایک انسان اپنے رب اور اپنے مالک سے دوری میں جا گرتا ہے۔ اس اعتبار سے ان دو صورتوں کا مطالعہ کئی ایک اعتبار سے بھی انسانوں کے لیے ضروری ہے، اگرچہ اپنے شان نزول کے اعتبار سے اس کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال موجود ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ذاتی واقعے کے ساتھ بھی ان دونوں صورتوں کا تعلق ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات و معاملات جن کو ہم آگے بیان کریں گے، اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ ہر انسان کی بھی ایک ضرورت ہے، اور اس طرح سے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو ایک ایسا راستہ دکھایا گیا ہے کہ حالات دنیا کے ابتلاء اور آزمائش میں، رنج و غم میں، اور دنیا کی شرارتوں میں، اور انسان کی اپنی اور دوسروں کے کیے ہوئے جو مختلف قسم کی بربادیوں کے راستے ہیں، ان سے بچنے کے لیے کیسی پناہ گاہ اللہ کے ہاں سے انسانوں کو میسر آ سکتی ہے۔ اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی ان دونوں صورتوں کے بارے میں بعض حضرات نے ان کو مدنی صورتیں کہا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر درست نہیں ہے۔ یہ مکی ہی صورتیں ہیں، اور اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ درپیش ہوا ہے وہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، لیکن یہ بات محسوس کی جانا چاہیے کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو مختلف مواقع پر وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئیں۔ ان کا زمانہ نزول اولاً کچھ اور تھا، بعد میں آنے والے کسی خاص واقعے کی صورت کے اندر یہ دوبارہ یہ آیات جو تھیں یہ وحی کی جاتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے حوالے سے توجہ دلائی جاتی تھی۔ ایسا ہی کچھ معاملہ ان معوذتین کا ہے کہ ایک مرتبہ تو یہ مکی زندگی کے ان حالات میں جہاں کہ بہت زیادہ مخالفت ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اور مکی زندگی کے اندر قریش کا اور کفار کا جو اناد ہے یا ان کی مخالفت جو ہے وہ اپنے نقطۂ عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ پھر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ خود مدینہ طیبہ میں پھر منافقین اور مشرکین اور یہود اور سارے دین دشمن طاقتیں جو تھیں وہ جب ایک طوفان بن کر اٹھتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہی صورتوں کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، آزمائشوں کے مختلف مراحل جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور ان سارے مراحل میں یہی ایک نسخہ شفا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقفے کے ساتھ جس بات کی تلقین کی جاتی رہی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے جو ایک نسخہ شفا قرآن مجید نے عطا کیا، اس کا تعلق مکی زندگی سے ابتداءً ہے، اور پھر اس کے بعد پھر مدنی زندگی کے چند ایک خاص واقعے کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ پورے طور پر موجود ہے۔ یوں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اپنے شان نزول کے اعتبار سے پہلی مرتبہ تو یہ دونوں صورتیں اکٹھی ایک ساتھ ہی، اس لیے کہ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں یہ دلیل کے ساتھ بات لکھی ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اسی لیے ان کے مجموعی نام کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یوں بات ہم اس کو خلاصہ کلام پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورتیں ابتداءً مکی زندگی میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اپنے نقطۂ عروج پر تھی، اس موقع پر اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اتاری گئیں، اور پھر آپ کو مدنی زندگی کے اس خاص واقعے میں جو 7 ہجری میں درپیش ہوا، پھر آپ کو ایک نسخے اور علاج اور تدبیر کے طور پر انہی دونوں صورتوں اور معوذتین کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پڑھنے کی تلقین جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کا مضمون ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ استعاذہ اور تعوذ انسانوں کی زندگی سے کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید مکی زندگی کے اندر عام کی تو پھر طرح طرح سے اس کی مخالفت کی۔ ابتداءً تو مختلف قسم کی تدابیر اختیار کی گئی، اور پھر لوگ جو تھے
وہ آپ کو طرح طرح سے مختلف قسم کی فہمائشیں بھی کرتے چلے گئے تاکہ آپ کو اس کام سے باز رکھ سکیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شخص تو اس آواز حق کے اندر اتنا پختہ ہے اور یہ اپنے راستے سے باز آنے والا نہیں ہے، اور جب وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اب کوئی تدبیر جو ہے یہ ان کو راستے سے ہٹا لینے کی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کے جو حالات و واقعات تھے ان کو اپنے ہاں طے کر دیا۔ اب ایسی شکلوں کے اندر وہ لوگ ایسے لوگوں کو جو کہ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو بھی وہ ہٹانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے، اور خفیہ تدابیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ کی شخصیت کو ختم کرنے کے لیے بھی ان کے ہاں مختلف قسم کی تدابیر جو تھیں وہ باقاعدہ ہوتی رہتی تھیں۔ وہ لوگ وسوسہ اندازیاں بھی کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ ان کے دل جو تھے وہ حسد کی آگ سے بھنے جا رہے تھے، اور وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ اب یہ دعوت ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس رکاوٹ کے اندر عرب کے سارے ہی سردار پیش تھے، لیکن ابو جہل تو اس میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا، اور وہ خود اس کی وجہ بیان کرتا ہے کہ اس کے خاندان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو عبد مناف کہلاتا ہے ان کا ہمیشہ سے آپس کے اندر ایک مقابلہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اگر کھانا کھلاتا تھا مہمانوں کو اور باہر سے آنے والے حجاج کو، تو ابو جہل کا خاندان بھی کھلاتا تھا۔ انہوں نے سواریاں اگر پیش کی تو ان کے خاندان نے بھی سواریاں پیش کی۔ انہوں نے مختلف قسم کے عطیات جو تھے وہ پیش کیے تو ان کے خاندان نے بھی وہ عطیات پیش کیے۔ تو اس اعتبار سے عبد مناف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا اور ابو جہل کا خاندان، دونوں عزت اور شرف و مجد کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن اب ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی کہ عبد مناف کے خاندان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا۔ اب وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسا میدان ہے کہ جس میں کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ابو جہل نے اپنی مخالفت اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس دین کے لیے جاری رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان پر یہ واضح بات کر دی تھی کہ لکم دینکم ولی دین، کہ یہ تمہارا ایک دین ہے اور یہ میرا ایک دین ہے، اور جس طرح سے تم میرے دین کی طرف آنے کے لیے کوئی اپنے اندر کوئی امید پیدا نہیں کرتے، اسی طرح سے میں تمہارے کسی دین کو قبول کرنے کی میرے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ سورہ کافرون کی ان آیات کے اندر اس عزم کا، اس کمٹمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے مشن پر اور اپنی دعوت پر وہ کاربند تھے، اور کس طرح سے دشمن کی اور جو مشرکین اور منافقین اور کفار تھے ان کی جو غلط دعوت تھی اس کے مقابلے میں یہ دعوت دین جو تھی اس پر انہیں کس قدر اعتماد تھا، اور اسی اعتماد کے ساتھ اسی یقین کامل کے ساتھ وہ اپنی اس دعوت کو انسانوں کے سامنے پیش کرتے چلے جا رہے تھے۔ اور کچھ خوش نصیب شخصیات ایسی تھیں جو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ رفتار جس قدر بڑھتی چلی گئی اسی انداز کے اندر مخالفت بھی بڑھتی چلی گئی۔ اس مخالفت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ ایک پناہ گاہ کا، یہ ایک تعوذ کا، یہ ایک استعاذے کا، یہ اپنے اللہ سے مدد مانگنے کا ایک باقاعدہ ایک دعا سکھائی گئی کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ مدد مانگتا ہے۔ اور اگر یہ ان دونوں صورتوں کے متن کو دیکھا جائے تو ان دونوں صورتوں کے متن میں یہی بات کہی جا رہی ہے۔ اگر آپ سورہ فلق کے متن کو دیکھیں تو بات کہی جا رہی ہے قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو کہ اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور پناہ مانگتا ہوں رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جاتی ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ یہ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو سورہ فلق کے اندر اس بات کو باقاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سورہ الناس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی تعوذ اور اسی استعاذے کو اور اسی پناہ کے الفاظ کو اس طرح سے انسانوں کے سامنے بیان کیا کہ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، ملک الناس،
جو انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، وہ انسانوں کا سچا معبود ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنت والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا وہ انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس پوری دونوں صورتوں کے متن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے یہ تعوذ اور استعاذہ کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ مختلف حالات کے اندر وہ کس طرح سے ان لوگوں سے یہ پناہ مانگنے والے موجود ہیں۔ ان حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پناہ میں آنے کی یہ تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ یہ وہی طریقہ کار ہے کہ جب حالات کی دشواریاں دعوت دین کے سامنے رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، جب وقت کے اشرار اور وقت کے فرائض جو ہیں وہ دعوت حق کے مقابلے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کا داعی اور نبی اور رسول جو ہے وہ پوری قوت ایمانی کے ساتھ اپنی دعوت کو پیش کر رہا ہوتا ہے، اس موقع پر یہ ایک سہارا ایسا ہے، یہ ایک تعلق ایک ایسا ہے کہ جو ایک بندہ خدا کو جو نبوت کے منصب اور مقام پر سرفراز ہے، وہ پوری قوت کے ساتھ اور پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اپنی دعوت کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اسے یہ یقین ہے کہ جس کی یہ دعوت ہے، جس کا وہ پیغام دے رہا ہے، جس الہ اور رب کی طرف وہ لوگوں کو پکار رہا ہے، وہ دنیا کا سب سے طاقتور ایک تصور ہے، اور کوئی چیز اس کے مقابلے کے اندر رکاوٹ بننے والی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بڑی سے بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو پوری قوت کے ساتھ اپنی دعوت کو پیش کرنے کے لیے ایک جرأت کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ، پوری اخلاقی عظمت کے ساتھ انہوں نے اپنی اس دعوت کو دوسروں کے سامنے پیش کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے بھرے دربار کے اندر جب وہ گئے ہیں تو ان کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گا، تو اس موقع پر یہ قرآن مجید اس بات کہتا ہے، انی اوست بربی وربکم ومن کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور پھر ایک دوسرے مقام پر سورہ دخان میں فرمایا گیا، وَإِنِّي أُوذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، کہ میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس بات پر کہ تم مجھ پر کوئی حملہ کر سکو۔ یوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر جب کسی جگہ بے سر و سامانی کی حالت میں موجود ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اپنے وقت کے جو جبابرہ اور فرائض تھے ان کے مقابلے کے اندر وہ صرف ان کے پاس ایک قوت ایمانی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ساز و سامان اور دنیا کی کوئی مادی قوت بظاہر ان کے ساتھ نہیں ہوتی، اور وہ محض اسی اپنے اللہ سے تعلق کی بنا پر ان کے اندر وہ ایمانی قوت موجود ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ اس دعوت حق کے علم کو لے کر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کوئی بھی آزمائش جو ہے وہ ان کا راستہ نہیں روکتی ہے۔ یہ تعوذ اور یہ استعاذہ جس کی تعلیم اس معوذتین میں دی گئی ہے، حقیقت میں یہی وہ ایک پناہ گاہ ہے، یہی وہ ایک صاحبان ہے کہ جس میں نبی جو ہے وہ بھی اسی پناہ گاہ میں اندر موجود ہوتا ہے، اور پوری امت کے لیے بھی یہی راستہ ان کے سامنے کھولا گیا ہے کہ جب حالات کی دشواریاں اور انسان کے سامنے رنج و غم کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں، جب انسان کے نفس کی شرارتیں اور ماحول کی کثافتیں اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں، تو کس طرح سے ایک بندہ خدا آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ان معوذتین کی جو تفسیر ہے، بہت سارے مفسرین نے اس سلسلے میں ایک عجیب مضمون کو بھی پیش کیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ بعض مستشرقین نے اور اسلام دشمن جو مصنفین ہیں انہوں نے اس سورہ کے حوالے سے اس مضمون کے بارے میں بہت سارے اشکالات کو پیدا کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر ان شبہات کا بھی پورے طور پر ازالہ کر دیا جائے۔ صورتحال یہ ہے کہ ان دو آخری صورتوں کے بارے میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے ایک عظیم المرتبت صحابی ایسے ہیں
جو ان دونوں صورتوں کو قرآن مجید کے مصحف کا حصہ جو ہے وہ شمار نہیں کرتے ہیں، اور وہ ان کو اپنی نمازوں کے اندر بھی وہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور اس اعتبار سے بعض لوگوں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ یہ قرآن مجید کا شاید حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا تفرد ہے، یہ ایک ایسی انفرادی رائے ہے جو تمام صحابہ میں سے صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے، اور انہیں اس بات کا گمان اس لیے تھا کہ اس سورہ کا آغاز جس طرح سے لفظ کل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ بات محسوس کرتے تھے کہ یہ کل جو ہے یہ صرف آپ کے لیے کہا گیا ہے، اور آپ کے ایک ذاتی جو صورتحال تھی اس کے ایک تدبیر کے طور پر یا اس کے دفاع کے طور پر آپ کو یہ کلمات جو ہیں عطا کیے گئے ہیں، اس لیے وہ اپنے ذاتی اور ذہنی اعتبار سے ان صورتوں کو اس میں شمار نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر اس حقیقت کو دیکھا جائے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی یہ رائے جو ہے وہ علمی اعتبار سے اور تحقیقی اعتبار سے اور اجماع صحابہ کے اعتبار سے اور واقع کی اصلیت اور حقیقت کے اعتبار سے اس میں کوئی وزن موجود نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت سارے مستشرقین نے اور اسلام دشمن مصنفین نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس رائے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ شک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ پتہ نہیں ان معوذاتین کی طرح قرآن مجید کی اور پتہ نہیں کون کون سے مقامات ایسے ہیں، کون سی صورتیں ایسی ہیں، کون سی آیات ایسی ہیں جو قرآن مجید کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مستشرقین کو اس اشتباہ پیدا کرنے کے لیے یہ جواز جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھ آیا ہے، اس کی تردید کے لیے مفسرین نے بہت سارا کام کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک قوی استدلال ہمارے سامنے آتا ہے جس سے قرآن مجید کے اس متن کی ان آخری دونوں صورتوں کے بارے میں بھی ایک یقینی صورتحال ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تقریباً کو 1.5 لاکھ سے زائد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر یہ تنہا عبداللہ بن مسعود ہیں جو صرف یہ اپنی ذاتی رائے رکھتے ہیں کہ اپنے متن کے لفظ کل کے اعتبار سے کہ یہ کہا گیا کہ آپ یہ بات کہیے کہ شاید یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ متن محدود ہے اور امت کے لیے یہ شاید موجود نہیں ہے۔ کسی اور شخص کا کوئی قول جو ہے وہ اس کی تائید کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی کتابت کرنے والے جو حضرات ہیں وہ کوئی 50 سے زائد ہیں، اور جنگ یمامہ کے بعد جو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور جس میں حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی، اور واپسی پر جب قرآن مجید کے متن کو جمع کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی کے اندر باقاعدہ ایک کمیشن قائم کیا گیا، اور اس نے باقاعدہ یہ قرآن مجید کے متن کو جمع کیا، اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس پر اجماع تھا، اس متن کے اندر یہ دونوں صورتیں پورے طور پر شامل رہیں۔ اور پھر عہد عثمانی کے اندر جب اسی متن سے اس کی 7 مزید نقلیں تیار کی گئیں تو یہ صورتیں اس متن کے اندر بھی شامل تھیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ اس اصلی متن عثمانی کے 2 نسخے آج بھی دنیا کے اندر ترکی اور تاشکند کے اندر ان کے میوزیم کے اندر وہ پائے جاتے ہیں، اور ان صورتوں کو ان میں نمایاں طور پر یعنی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پورا متن قرآن مجید کا جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری کے ساتھ اور جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے یہ امت تک پہنچا ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا اختلاف جو ہے وہ موجود نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح احادیث کے اندر اور بڑے معتبر روایتوں کے ساتھ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نمازوں کے اندر ان صورتوں کو پڑھتے تھے، اور دوسروں کو ان صورتوں کو پڑھنے کی آپ نے تلقین بھی فرمائی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے متعلق یہ فرمایا کہ آج رات یہ آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے عقبہ بن عامر کی یہ روایت بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں صبح کی نماز کے اندر پڑھیں، اور اسی طرح سے اسی راوی سے یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو آپ کی نمازوں میں سے ان دونوں صورتوں کی قرات جو ہے وہ کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ اسی طرح سے سعید بن منصور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں ان دونوں صورتوں معوذتین کو پڑھا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ ایک اور یہ روایت لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب تم نماز پڑھو تو اس میں یہ دونوں صورتیں پڑھا کرو۔
اس اعتبار سے ایک اور روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو ان بہترین صورتوں میں سے ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معوذتین کی دونوں صورتیں جو تھیں پڑھائیں۔ پھر نماز کھڑی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں اس میں بھی پڑھیں، اور نماز کے بعد جب وہ پلٹ کر آپ کے پاس سے گزرے تو فرمایا اے عقبہ کیسا پایا تم نے؟ اور اس کے بعد ان کو ہدایت فرمائی کہ جب تم سونے لگو اور جب سو کر اٹھو تو ان صورتوں کو پڑھا کرو۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعدد مواقع پر ان صورتوں کو اپنی نمازوں کے اندر ادا کیا ہے، اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں جہری نمازوں میں، یہ کوئی چیز متن قرآنی کے علاوہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے اندر نمازوں کے اندر اس معوذتین کے متن کی تلاوت ثابت ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انہیں مصحف کا یا قرآن پاک کا ایک مستقل حصہ جو ہے وہ تسلیم نہ کیا جائے۔ بلکہ آپ نے بعض مواقع پر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ معوذات جو ہیں، معوذات بھی تم پڑھا کرو، یعنی معوذتین تو آخری دو صورتیں ہیں جو سورہ فلق اور سورہ ناس کی شکل میں ہیں، اور اگر ان کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تینوں صورتیں مل کر پھر اصطلاح کے اندر معوذات کہلاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بھی پڑھنے اور ان کی برکت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان ساری روایات کے نتیجے کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو محض لفظ کل کے حوالے سے یہ ایک طرح سے ان کے ذہن کے اندر یہ التباس پیدا ہوا کہ شاید یہ اس کے اندر شامل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو کہ کم از کم 330 آیتیں قرآن مجید میں ایسی مل جاتی ہیں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے تو اگر اس بات کو یعنی تسلیم کر دیا جائے یا اس اصول کو سامنے رکھا جائے کہ جو لفظ کل سے آیتیں شروع ہوتی ہیں شاید وہ تخصیص کے ساتھ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں اور امت کے لیے نہیں تھیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے 330 آیتوں کو لفظ کل کے ساتھ جگہ جگہ شروع کیا گیا ہے، یہ دونوں صورتیں بھی لفظ کل کے ساتھ شروع ہوئی ہیں، اور دوسری آیتوں کی طرح یہ بھی قرآن مجید کی دونوں صورتوں کی جو آیات ہیں یہ قرآن مجید کا ایک مستقل حصہ موجود ہیں۔ البتہ اس موقع پر ہم اس سورہ کی ایک شان نزول جو ہے اس کو آپ کے سامنے واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے کے اندر، اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا زمانہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا اور آپ اس جادو کے اثر سے بیمار ہو گئے، اور اس اثر کو دور کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام نے ان صورتوں کو پڑھنے کی ہدایت جو ہے وہ آپ کے سامنے کی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات جان لینا چاہیے، اور تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جادو جیسا جو شر ہے خود اس کا شکار ہوئے، اور اس کے نتیجے کے اندر یعنی آپ کی طبیعت کے اندر ایک کسل مندی موجود تھی، اور یہ کسل مندی جو تھی آپ کی طبیعت کو ایک طرح سے بہت زیادہ متاثر کیے ہوئے تھی۔ تو صلح حدیبیہ اصل میں اس قصے کا آغاز یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر واپس تشریف لاتے ہیں تو یہ محرم 7 ہجری کی بات ہے، 7 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے کہ خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد جو ہے وہ آپ کے وہاں پر آیا، اور ایک مشہور جادوگر تھے جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اور اس کی بہنیں بھی جادوگرنیاں تھیں۔ لبید کا تعلق انصار کے قبیلے بنی زریق سے تھا۔ یہ جو خیبر کے یہود کا وفد مدینے میں آیا، انہوں نے لبید سے تعلق پیدا کیا اور ان سے کہا کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی بہت ساری کوششیں کی ہیں مگر وہ ناکام ہوتی چلی آئی ہیں۔ اب ہم تمہیں اس غرض سے کہ تم اس زمانے کے سب سے بڑے جادوگر ہو، ہم تمہارے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ تم ہم سے یہ 3 اشرفیاں لے لو اور انہیں قبول کر لو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زوردار جادو کر دو۔ اتفاق سے یہ وہی زمانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت پر مامور تھا۔ انہوں نے اس سے ساز باز کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا جو تھا اس کو حاصل کر دیا، جس میں آپ کے منہ مبارک بھی اٹکے ہوئے تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں کی مدد سے
لبید بن عاصم نے، اور ایک روایت کے مطابق کہ اس کی بہنیں جو اس سے بڑھ چڑھ کر جادوگرنیاں تھیں، ان کے ذریعے سے جادو کرایا۔ اس طرح سے اس جادو کو انہوں نے نر کھجور کے ایک گوشے کے خلاف غلاف کے اندر بند کر کے بنی لبید نے بنی زریق ہی کے ایک کنویں، جس کا نام بعض جگہ زروان اور بعض جگہ زی ازوان لکھا گیا ہے، اس کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے گرہیں دے کر ان کے بالوں کے اندر ان کو دبا دیا۔ اس جادو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر 1 سال تک آہستہ آہستہ اثر ہوتا چلا گیا، اور پھر آخری 40 دن جو تھے وہ تو انتہائی سختی کے اندر گزرے، اور پھر 3 دن اور بھی زیادہ سخت گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر اس قدر تھا کہ آپ اس میں گھلتے چلے جا رہے تھے، اگرچہ نبوی زندگی کے جو فرائض تھے ان میں سے کسی ایک چیز پر کوئی فرق واقع نہیں ہوا، اور یہ آپ کی ذات کے اندر یہ محسوس ہو رہا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ پر اس اثر کو کسی اعتبار سے بھی محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس طرح کبھی کبھی آپ کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی ازواج کے متعلق یہ فرماتے کہ ان کے پاس گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، ایسے اشتباہ ہوتا۔ بعض اوقات اپنی نظر پر بھی یہ شبہ گزرتا تھا کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے اس نوعیت کے اثرات جو آپ کی ذاتی زندگی کے ساتھ محدود تھے، یہ اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، اس لحاظ سے یہ جادو کا اثر جو تھا وہ آپ کی زندگی پر واضح ہوا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جس طرح سابقہ انبیاء کے زمانوں کے اندر بھی جادو کی ایک حقیقت رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ذکر موجود ہے، ہاروت اور ماروت کے جادو کے بارے میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو علم وحی سے پتہ چلتا ہے کہ جادو جو ہے تاریخ انسانی کے مختلف جو ادوار اور پیریڈز ہیں اس کے اندر جادو کی کیفیات موجود رہی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام تک کو بھی اس جادو کے نظام کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لبید جو بنی زریق کے قبیلے کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اس کے جادو کے اثرات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس پورے زمانے کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی ایک نماز آپ سے چھوٹی ہو، یا آپ نے نمازوں کے اندر جو تلاوت کی ہو اس تلاوت کے اندر کوئی ذوق پیدا ہوا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو صحابہ کے اندر ایک بہت بڑی ایک بات مشہور ہو جاتی، اور پھر پورے ملک عرب کے اندر یہ بات ہو جاتی کہ پورا عرب آپ کو جس راستے سے روکنا چاہتا تھا، آپ کی دعوت کے اندر جو ذوف اور اضمحلال پیدا کرنا چاہتا تھا، پھر تو وہ سوچتے کہ ایک جادوگر کا عمل جو ہے وہ پورے عرب کے پوری کوششوں سے جو ہے وہ ایک بازی لے گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ صورتحال موجود رہی۔ لیکن پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے کہ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگی کہ یہ صورتحال جس میں کہ آپ اس وقت گرفتار تھے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو رہائی عطا فرمائے۔ تو اس موقع پر آپ کو نیند آ گئی، اور جب آپ اس نیند کے بعد بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر واضح کر دی ہے اور مجھے بتا دی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر واضح فرمائی؟ فرمایا کہ 2 آدمی جو فرشتوں کی صورت میں میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے کی طرف موجود تھا اور دوسرا میرے پائنتی پر موجود تھا۔ ایک نے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا؟ دوسرے نے اس کے جواب میں کہا کہ ان پر تو جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ بھائی کس چیز میں یہ جادو کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کنگھی اور بالوں میں ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا کہ پھر وہ جو نر کھجور کا خوشہ ہے اور اس کے غلاف کے اندر جو اس کو چھپایا گیا ہے بالوں کو گرے دے کر، وہ پھر کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بنی زریق کا کنواں جو ذی زروان ہے اس کی تہ کے پتھر کے نیچے وہ چیز موجود ہے۔ تو پوچھا کہ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی جو ہے وہ اس میں سے نکالا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس جادو کو نکال کر، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کو اس کنویں کے پاس بھیجا، اور ان کے ساتھ جبیر بن ایاس اور قیس بن محسن یہ 2 اصحاب بھی شامل ہو گئے، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے۔ جب کنویں سے وہ پانی نکالا گیا اور وہ پتھر آیا
اور اس کے نیچے سے کنگھی اور بالوں کے ساتھ پھر دیکھا کہ اس میں 11 گرہیں جو تھیں وہ پڑی ہوئی تھیں، اور پھر موم کا ایک پتلا تھا جس پر مختلف قسم کی سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ جبریل علیہ السلام نے اس موقع پر آ کر آپ کو بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں، اور آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس جادو کی ایک ایک گرہ کھولتے چلے جاتے تھے اور اس موم کے پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالتے چلے جاتے تھے۔ خاتمے تک جب ساری گرہیں کھل گئیں اور موم کے پتلے سے ساری سوئیاں نکال دی گئیں تو آپ اس جادو کے اثر سے ایسے صاف باہر نکل آئے جیسے کوئی شخص بظاہر بندھا ہوا ہو اور پھر وہ کھل گیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر اس سے باز پرس کی۔ اس نے اپنے اس جرم کا اعتراف کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح جو آپ کے اخلاق فاضلہ کا ایک بڑا معروف رویہ تھا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی اور ذاتی حوالے سے کبھی کسی شخص سے کوئی انتقام نہیں لیا تھا۔ حاضرین محترم، آپ نے معوذتین کے حوالے سے اس کا جو پس منظر، اس کی شان نزول اور بعض دوسرے مسائل کے سلسلے میں تفصیل سے یہ جو بات سنی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید کے ذریعے سے جادو کرنے کا جو ایک عمل تھا، اس کے حوالے سے جو تفصیلی واقعہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جادو کی حقیقت جو ہے وہ اسلام کے اندر کیا ہے، اور جادو کی حدود کار جو ہیں وہ کس قدر ہیں کہ ایک نبی بھی ذاتی حیثیت میں جادو جیسا جو ایک جاہلانہ عمل ہے اس کے اندر وہ شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ جادو جو ہے یہ منصب نبوت کے جو فرائض ہیں اس راستے کے اندر کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ اس راستے کے اندر یہ حائل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو جادو کے بہت بڑے مارکے ان کے ساتھ سامنے آئے، ان میں سے کسی جادو کے عمل نے ان کے نبوت اور رسالت کے فرائض کے اندر کسی قسم کی کبھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی، بلکہ نتیجتاً ماں بعد کے واقعات کے اندر اس جادو کی اس حقیقت کی تردید بھی ہوئی، اور اس طرح سے نبی جو ہے وہ اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں اور اپنے پیغام میں اور وہ ہدایت کا جو ایک پیکج وہ اپنے اس زمانے کے اندر پیش کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر ایک معاونت کی شکل اس میں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو آپ کو بعض واقعات اس قسم کے نظر آئیں گے کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک رسول اپنی شخصی زندگی کے اندر کن کن تکالیف اور آزمائشوں کے ساتھ وہ دوچار ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اور خون جو ہے وہ سر مبارک سے بہتا ہوا نالین تک بھی وہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے ایک موقع پر ایک گھوڑے سے گر کر آپ کو بھی چوٹ آئی ہے، اسی طرح ایک نماز کے اندر آپ کو بچھو نے کاٹا بھی ہے، اور یہ سارے کے سارے واقعات پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں کبھی آپ کو بخار ہوا ہے، کبھی سر میں تکلیف ہوئی ہے۔ اس طرح سے شخصی زندگی کے اندر جو ایک طبی زندگی ہے، اس طبی زندگی کے اندر مختلف مواقع پر انبیاء علیہ السلام کو بھی مختلف قسم کے عوارض ہوئے، لیکن اس قسم کے عارضات جو ہیں یہ نبوت اور رسالت کا جو مشن ہے یا اس کے جو مقاصد ہیں یا جو اس کا لائحہ عمل ہے اس کے اندر کسی طور پر بھی رکاوٹ پیدا نہیں کرتے۔ یہ کسی نبی کی شخصی زندگی کے وہ ذاتی احوال ہیں جس میں یہ مد و جزر یا نشیب و فراز آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہاں یہ بات سمجھ میں لینا چاہیے کہ جادو جو ہے یہ وحی کی زبان کے اندر تو ایک حقیقت کے طور پر سامنے آتا ہے، لیکن آج کے اس جدید زمانے کے اندر جو مختلف قسم کے علوم و فنون ہیں اس میں اس جادو کی کوئی سائنٹیفک توجیہ ان کے سامنے موجود نہیں ہے۔ مسمرزم کے نام سے، ہپناٹزم کے نام سے اور ایک حوالوں سے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کائنات میں بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی سائنٹیفک توجیہ ان کے پاس موجود نہیں، لیکن وہ اپنے طور پر حقائق موجود ہیں۔ جادو حقیقت میں ایک نفسیاتی صورتحال ہے جو انسانی نفس سے گزر کر انسان کے جسم کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ نفسیاتی کیفیت جو دل و دماغ کے راستے سے اترتی ہوئی انسان کے جسم اور اس کے اعضاء کو متاثر کرتی ہے، یہ ماضی میں بھی موجود رہی ہے۔ یہ زمانہ حال کے اندر بھی بہت سارے ایسے گمراہی کے اور جہالت کے اور شرک کے ایسے اڈے ہیں کہ جن کے حوالے سے انسانوں پر جادو ٹونے کے بہت سارے کام جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور آج کی بہت ساری دنیا ان کے اندر گرفتار ہے، اور وہ جاہلانہ
اور علم دین کا خبر نہ رکھنے کے باعث اس جہالت کے علاج کے لیے بھی اس سے بڑی جہالت کے اندر وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں شریعت کے منشا کو سمجھا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جادو ٹونے کے یہ جتنے بھی سلسلے ہیں یا اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جس کی نئی اوضاع و اطوار ہیں، ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پناہ کے لیے بہت سارے نسخے عطا کیے ہیں، جن میں سے ایک نسخہ یہ معوذتین پڑھنے کی صورت کے اندر بھی موجود ہے۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جادو ٹونے کے مقابلے میں یہ جو مختلف قسم کے اڈے بنے ہوئے ہیں، جس میں جھاڑ پھونک کا عمل کیا جاتا ہے، تعویذات کا عمل کیا جاتا ہے، اس کی آخر شرعی طور پر کیا حیثیت ہے؟ اس سلسلے میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں وہ لوگ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے جو لوگ کہ اپنا علاج نہ داغنے سے کراتے ہیں، نہ وہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں، نہ فال سے کام لیتے ہیں، اور اپنے رب پر صرف توکل کرتے ہیں۔ اسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جس نے داغنے سے علاج کرایا یا جھاڑ پھونک کرائی وہ اللہ پر توکل سے پھر بے تعلق ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 چیزوں کو انتہائی ناپسندیدہ فرماتے تھے، جن میں سے ایک جھاڑ پھونک بھی ہے، سوائے معوذتین یا معوذات کے کہ جس کا ایک حکم جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے اور باقاعدہ اس کا ایک عمل موجود ہے۔ اسماء الحسنہ بھی ایسے ہیں کہ جو دعاؤں کے ذریعے سے، اذکار مسنونہ کے ذریعے سے ایک مومن کی زندگی کے اندر بڑے اچھے اثرات جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کی حالت میں ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے بچھو پر خدا کی لعنت کی کہ یہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی اور کو۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں آپ نمکین پانی جو تھے وہ ملتے جاتے تھے اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ اور یہ معوذتین پڑھتے چلے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف اور آزمائش سے آپ کو نجات دے دی۔ اسی طرح سے اور بہت سارے مواقع پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معوذتین کو، اور پھر سورہ فاتحہ کو بھی سورہ شفا کہا گیا ہے، آپ کے بہت سارے اذکار مسنونہ ایسے ہیں کہ جن کی اپنی ایک روحانی تاثیر ہے اور ایک برکت ہے، لیکن وہ سارے کے سارے جو ذرائع ہمیں بتائے گئے ہیں وہ مسنون زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جھاڑ پھونک کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن وہ باتیں جو کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں عطا کی گئیں اور وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار مسنونہ سے ہمیں ملتی ہیں، وہ ضرور ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اپنی روزمرہ زندگی کے اندر ان سے وہ فائدہ لیا جانا چاہیے جو کہ فائدہ لینا چاہیے۔ اس لحاظ سے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، اور اس میں سے بعض لوگ جو اس زمانے میں یہ جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے اپنے لیے ایک دلیل ڈھونڈتے ہیں۔ وہ واقعہ صرف اس قدر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر اپنے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا، جن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس گروہ میں شامل تھے۔ یہ سارے حضرات عرب کے ایک قبیلے کی بستی میں جا کر ٹھہرے اور انہوں نے قبیلے والوں سے کہا کہ آپ ہماری میزبانی جو ہے وہ پوری کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی اثنا میں اس قبیلے کا جو سردار تھا اسے ایک بچھو نے کاٹ لیا، اور کسی طرح سے اس کے درد میں اور اس کی تکلیف میں کمی واقع نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لوگ پھر انہی مسافروں کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دوا ہو یا تمہارے پاس کوئی ایسا عمل یا وظیفہ ہو جس سے تم ہمارے سردار کا علاج کر دو۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر کہا کہ چونکہ تم نے ہماری میزبانی سے انکار کیا ہے، اس لیے جب تک تم ہمیں کچھ چیز نہ دو ہم تمہارا علاج نہیں کریں گے۔ انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 30 بکریاں تک دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس پر سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، اور پھر اپنا لعاب دہن اس جگہ پر جہاں بچھو نے کاٹا تھا ملتے چلے گئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچھو کا اثر زائل ہو گیا، اور قبیلے والوں نے جتنی بکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ ان کو پیش کر دی گئی۔ مگر ان حضرات نے آپس میں کہا کہ ان بکریوں سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں اٹھانا ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیا جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو بھی اختیار نہیں کرتے تھے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس پر سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی اور پھر اپنا لعاب دہن اس جگہ پر جہاں بچھو نے کاٹا تھا ملتے چلے گئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچھو کا اثر زائل ہو گیا اور قبیلے والوں نے جتنی بکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ ان کو پیش کر دی گئی، مگر ان حضرات نے آپس میں کہا کہ ان بکریوں سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں اٹھانا ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیا جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو بھی اختیار نہیں کرتے تھے، لہذا انہیں معلوم نہیں تھا کہ کسی کو جھاڑ پھونک کرنے کے بعد یہ اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور کیا یہ جو بکریاں ہمیں میسر آ گئی ہیں یہ ہمارے لیے جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ اس اعتبار سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دیں ہمیں اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ساری صورتحال آپ کے سامنے بیان کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر فرمایا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سورہ یعنی فاتحہ جھاڑنے کے کام بھی آ سکتی ہے؟ بکریاں لے لو اور میرا ان میں حصہ بھی لگاؤ۔ لیکن اس سے جواز نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ یہ اس طرح سے جھاڑ جھنکار سے جو معاوضے کا معاملہ ہے، یہ اس معاملے کے اندر جو شریعت کا ایک ہمارے پاس ایک چیز سامنے آتی ہے اور جو روح ہمارے سامنے ہے، یہ ہے کہ اس کو استعمال تو کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ کو، معوذتین کو، آیت الکرسی کو، یا اذکار مسنونہ جو ہمیں اور بتائے گئے ہیں ان کو، لیکن اس کو ایک کاروبار بنا لینا اور اس کو پھر آمدنی کا ذریعہ بنانا، یہ کم از کم ہمیں شریعت کے دائرے کے اندر اس کا کوئی جواز جو ہے وہ اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ شریعت نے دوا ہے جو ہے یا طرز علاج جو ہے یا میڈیسنز کا استعمال ہے اس سے بھی نہیں روکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر وہ دوائیاں جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پیدا کی ہیں اس طرز علاج کو خود بھی اختیار فرمایا ہے۔ اس لیے طب نبوی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں مختلف قسم کے اشیاء کے خواص کو آپ نے بیان فرمایا، اور اسی طرح سے امت کے بہت سارے لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مختلف چیزوں کے خواص کو معلوم کیا اور ان کو استعمال کرنے سے وہ مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اس طرح بیماریوں کے اندر دوا کا استعمال کرنا جو ہے یہ سنت کے عین مطابق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اس روحانی قوت سے جو معوذتین میں موجود ہے یا ہمارے ہاں آیت الکرسی کی صورت میں موجود ہے یا سورہ فاتحہ میں موجود ہے یا ان اذکار مسنونہ میں جو ایسے مواقع پر پڑھے جانا چاہیے ان میں جو موجود ہے، یہ ایک اضافی خوبی کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ یوں ہمیں مادی وسائل جو دنیا میں علاج کے لیے ہیں ان کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ان چیزوں سے، ان کلمات سے، ان صورتوں سے استفادہ کرتا ہے تو یہ شرعی اعتبار سے بالکل درست ہے، اور اس کے یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ جھاڑ پھونک کے علاوہ دوا دارو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے وہ ایک فطری طریقے علاج انسانوں کے لیے وضع کیا اور اس سے استفادہ کرنا عین شرعی طریقہ کار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے۔ یہاں پر آخر میں ایک بات ہمیں اور بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کا آغاز جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام جو ہے وہ معوذتین کی ان دو صورتوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پر غور کریں تو کس طرح سے اللہ جل شانہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ ہی کی رحمانیت اور رحیمیت کا ایک سہارا ڈھونڈا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنے اور اسی سے اپنی محتاجی کو بیان کرنے کا ایک درس دیا جا رہا ہے، اور اس آخری سورہ کے اندر بھی کس طرح سے ان سارے خرابیوں سے اور وساوس سے اور شیطانی حملوں سے بچنے کی ایک تدبیر بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے سورہ فاتحہ میں اللہ سے مدد مانگنے کا جو ایک آغاز ہوا تھا، اختتام کے اندر اس مدد مانگنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید کے آغاز اور اس کے اختتام کے اندر ایک انتہائی لطیف مناسبت اور معنویت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ حضرات گرامی، اب اگر آپ دیکھیں تو ان معوذتین کے اندر پہلی سورہ جو ہے وہ سورہ فلق کے نام سے ہمارے سامنے شامل ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق، کہ کہو، اب یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کے لفظ کے ساتھ آپ سے کہا گیا کہ آپ کہیے کہ میں صبح کے رب سے یعنی پناہ مانگتا ہوں، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پوری انسانیت کے لیے یہ ایک درس حیات ہے، یہ ایک سبق ہے،
اس پورے اشرار کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور ان ساری جادو ٹونے کی بیماریوں سے پناہ حاصل کرنے کے لیے انسانیت کو یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس اعتبار سے پناہ مانگنے کے اندر کئی ایک اجزاء شامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود پناہ کیا چیز ہے، دوسرا ایک شخص پناہ مانگتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ وہ کس سے پناہ مانگتا ہے۔ اس کائنات کے اندر جو مختلف چیزوں سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اس کائنات کی ملک اور اس کائنات پر اصل میں اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے اور وہ اسی کی قدرت میں کائنات موجود ہے۔ تو ایک انسان اگر اس کائنات کی کسی چیز سے جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف سے نکلنے کے لیے حقیقی پناہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگے۔ اب کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے جناب کہ ادویہ سے بھی تو پناہ ملتی۔ بھائی ادویہ یقیناً انسان کی شفا کے لیے، اس کے دکھ درد کو کم کرنے کے لیے موجود ہیں، لیکن وہ ادویات انسان نے پیدا نہیں کی، ان کے خصائص بھی کسی انسان نے پیدا نہیں کیے۔ ان ادویات کو اور ان چیزوں کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اسی نے ان کے اندر وہ فائدے رکھے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے فائدے جو ہیں وہ انسانوں کی زندگی میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم اپنی ساری حاجات کے لیے، ساری مشکلات کے لیے، سارے فتنوں کے لیے اللہ رب العزت سے، جو اس عالم مادیات کا خالق ہے اور ہم مخلوق ہوتے ہوئے اس خالق سے مدد مانگتے ہیں۔ کبھی براہ راست دعاؤں کے ذریعے اس سے مانگتے ہیں، کبھی اس کائنات کے اندر انسان کی ضرورتوں کے لیے جو اس نے مختلف اشیاء اور مادی سہارے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان میں خصائص رکھے ہوئے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر حالت میں، خواہ وہ مادی اشیاء ہوں یا خواہ وہ روحانی الفاظ اور کلمات جو معوذتین یا چند دوسرے اوراد کی شکل میں ہیں، وہ سراسر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے کی ایک تلقین ہمیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا من شر ما خلق، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جو اس نے پیدا کی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو چیزیں ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے معاملات ہیں۔ مثلا اللہ کی بعض مخلوقات ہیں کہ جو موجود ہیں لیکن ان کے عمل سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی، بچھو ہیں، سانپ ہیں، زہریلی چیزیں ہیں، بعض اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے استعمال سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اور ایسی چیزوں کا اگر انسان شکار ہو جائے تو پھر اس سے بچاؤ کے لیے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں ان کو اختیار بھی کرنا ضروری ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے اس کو بھی مانگنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو اور اپنی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف مواقع پر مختلف قسم کے ایسے وظائف، ایسے اوراد اور ایسی باتیں جو ہیں وہ تلقین فرمائی ہیں جو انسانی زندگی کے اندر بچاؤ کا، حفاظت کا ایک حصار اس کے ارد گرد بن دیتی ہیں۔ حصن المسلم کے نام سے دعاؤں کے ایسے مجموعے ہیں جو انسان کو ایک ایسے قلعے میں لے جاتے ہیں جہاں پر کہ اس قسم کی شر انگیزی کا، جادو ٹونے کا، جھاڑ جھنکار کا کسی شخص پر پھر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، کہ اللہ میں ان کاموں سے، ان کے شر سے جو میں نے کیے اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے، تجھ سے جو عافیت مجھے میسر ہے وہ نصیب میں نہ رہے، اور تیرا غضب یکا یک ٹوٹ پڑے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضی سے۔ اسی طرح سے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ مذکور ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب، فرمایا کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جس میں نفع نہ ہو، ایسے دل سے جس میں تیرا خوف موجود نہ رہے، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو کہ قبول نہ کی جائے۔ ایسے ہی
اور بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایتوں سے ہمیں اور بہت ساری دعائیں ملتی ہیں جو ایسے ہی حالات کے لیے ہمیں پڑھنے کے لیے تلقین کی گئی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الزعیر واعوذ بک من خیانت فإنہ بئست البطانہ، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، کیونکہ وہ بدترین چیز ہے کہ جس کے ساتھ کوئی شخص اپنی رات بسر کرے. اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، کہ وہ بڑی بدباطنی کی چیز ہے. اسی طرح سے بعض بیماریوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے دعائیں تلقین فرمائی. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیع الاسقام، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کوڑ پن سے، جنون سے، پاگل پن سے، جذام سے اور تمام بری بیماریوں سے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے بھی اپنے لیے دعا مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار ومن شر الغنا والفقر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے فتنے سے اور مالداری اور مفلسی کے شر سے. بعض دفعہ مال و دولت بھی شر پیدا کرتے ہیں اور بعض حالات میں مفلسی بھی شر پیدا کرتی ہے. انسان صاحب ثروت ہو یا غربت کی دلدل میں اترا ہو، دونوں مواقع کے شر سے انسان اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء، اے اللہ میں برے اخلاق سے اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اسی طرح سے پھر آپ نے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ سے درخواستیں کی تو آپ نے ان کو دعائیں سکھائیں. ایک صحابی کو یہ دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی سننے کی قوت کے شر سے اور اپنے دیکھنے کی قوت کے شر سے اور اپنے بولنے والی زبان کے شر سے اور اپنے دل کے شر سے اور اپنی شہوت کے شر سے. یہ ساری دعائیں انسانوں کو سکھائی جا رہی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو بیان کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی اور بزدلی اور ضعیفی اور بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ پر غالب ہو جائیں. یوں ایک اور دعا جو خولہ بنت حکیم سلمیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص کسی نئے مقام پر جا کر اترے تو وہ یہ الفاظ کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرتحل من ذلک المنزل، میں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ مانگتا ہوں مخلوقات کے شر سے، تو اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس منزل سے کوچ کر جائے. یوں اس اعتبار سے اس سورہ کے اندر جو ہمیں معوذتین کی شکل کی پہلی سورہ میں بیان فرمایا گیا، ایک انسان اس کائنات کی وہ ساری چیزیں جن کے اندر کسی نہ کسی شکل میں کوئی خرابی موجود ہے اس سے پناہ مانگتا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دن کی روشنی کی نسبت رات کی تاریکی جو ہے وہ گناہوں پر آمادہ بھی کرتی ہے اور اس میں گناہوں کی کثرت بھی موجود ہوتی ہے. اگلی آیت کے اندر کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے، یہ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اس عمل سے متعلق یہ آیت موجود ہے. آج بھی اگر کوئی شخص اس قسم کا کوئی جادو کسی انسان پر کرتا ہے تو یہ سورہ اور اس کی آیات جو ہیں اس کو ایسی ہی شفا بخشنے کی قدرت رکھتی ہیں جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انعام اور تحفے کے طور پر یہ آیات جو تھیں وہ عطا فرمائی.
اور آخر میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور پھر ایسے حسد کرنے والے کے شر سے جو کہ وہ حسد کرتا ہے۔ تو عام طور پر لوگوں کے اندر ایک بیماری یہ موجود ہوتی ہے کہ وہ حسد کی آگ میں جلتے ہیں، کسی کو کسی نعمت میں یا کسی خوبی کے اندر دیکھتے ہیں تو جلتے ہیں۔ ایک رویہ ہے کہ کسی کی خوبی کو دیکھ کر، کسی فضیلت کو دیکھ کر، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر خود ویسا بننے کی کوشش کرنا، یہ رشک کی کیفیت تو بڑی پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن کسی شخص کی نعمتوں کو دیکھ کر اس پر جلتے چلے جانا، یہ ایک شرانگیز حالت ہے جس سے پناہ مانگنے کی انسانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ انسان اللہ سے ایسے حالات کی بھی پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کسی کو دے رکھی ہیں کوئی اس پر جلے اور اس سے وہ برا منائے۔ پھر اگلی سورت کے اندر یہ بات فرمائی گئی کہ قل اعوذ برب الناس، بتایا گیا کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، کہ انسانوں کا رب ہی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ انسانوں کو حقیقی پناہ عطا کر سکے۔ دنیا کے اندر انسانوں کا رب جو ان کا پروردگار ہے، جن کے ذمے ان کی ربوبیت ہے، جو انسانوں کی زندگی کی ساری حاجات، کہ جب وہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لائق نہیں تھے اس وقت بھی وہ ان کی پرورش کرتا تھا، اور جب یہ تگ و دو کے لائق ہیں تو اب بھی وہ ان کی پرورش کرتا ہے۔ تو ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہے اور پھر ان کی تعریفیں کرتا ہے کہ اس رب سے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب بھی ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے، وہ ہمارا معبود بھی ہے۔ تو ایک ایسی ہی ذات اس بات کا استحقاق رکھتی ہے کہ اس سے انسان اپنی ضرورتوں کے لیے مانگے، اپنے احتیاج کو اس کے سامنے بیان کرے۔ وہی خالق ایک ایسی ذات ہے، اسی کی پناہ ایک ایسی پناہ گاہ ہے جہاں انسان کو حقیقی مدد اور حقیقی استعانت حاصل ہو سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ بات کہی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ جو عبادت کا حق رکھتا ہے وہی استعانت کا حق رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ فلسفہ انسانوں کے سامنے واضح کر دیا کہ جو عبادت کا حق رکھتا ہے اور استحقاق رکھتا ہے وہی مدد اور استعانت کا حق رکھتا ہے، لہذا ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ کفار چونکہ سچے اللہ کی عبادت نہیں کرتے لہذا وہ سچے اللہ سے مدد بھی نہیں مانگتے، وہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، جھوٹے خداؤں سے اپنے لیے مدد مانگتے ہیں۔ اور ایک بندہ مومن اپنے سچے اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہے، اسی کے سامنے جھکتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، لہذا اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں، مختلف اشرار کے حملوں میں اسی اللہ کی پناہ گاہ میں آنے کا اپنے لیے اعلان کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ایک بندہ مسلم ہر حالت میں اپنے اللہ ہی سے مانگتا ہے، اور اس بات کا وہ یہ شعور حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ ہی کسی انسان کو کچھ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی چیز کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ بہکاوے ہو سکتے ہیں، دھوکے ہو سکتے ہیں، وسوسے ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی اس بات کا استحقاق نہیں رکھتا کہ اس کے سامنے اپنی عرضداشت کو پیش کیا جائے، اپنی فریادوں کو اس کے سامنے بیان کیا جائے، اپنی احتیاجات کو اس سے مانگا جائے۔ تو اس لیے معوذتین کے اندر بڑے تاکید کے ساتھ انسانوں کو یہ راستہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے معبود حقیقی سے اپنی حاجات کو پیش کرے۔ یہاں پھر فرمایا گیا کہ من شر الوسواس الخناس، اور پھر اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اس سے بھی اللہ کے پناہ مانگی جائے۔ اس حوالے سے وسواس الخناس جو ہے، وسواس کے معنی جو ہیں یہ ایک تکرار کے معنوں میں ہوتے ہیں کہ بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور وسوسے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مسلسل ایسے طریقے سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈال دینا کہ جس طرح سے وہ اس دل میں بات ڈالی جائے تو اسے محسوس بھی نہ ہو۔ وسوسہ ایک ایسی غیر محسوس چیز ہے، یہ بڑے ہولے سے اور بڑی خاموشی سے انسان کے دل کی طرف سفر کرتا ہے، اور انسان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بری بات اس کے دل کی طرف منتقل کی جا رہی ہے۔ اس اعتبار سے یہ وسواس ایک مسلسل عمل ہے اور ایک مسلسل کوشش کی جاتی ہے، اور پھر یہ خناس وہ شخص ہوتا ہے جو چھپ کر حملہ کرتا ہے اور پھر وہ چھپنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ وہ ساری قوتیں جو چھپ کر انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں، وہ جادو کی قوت ہو، وہ شر کی قوت ہو، وہ دنیا میں جتنی بدی کی قوتیں ہیں جو چھپ کر یا علانیہ انسان پر حملہ آور ہوتی ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور انسان کے دلوں میں وہ برائی کا جذبہ کاشت کرتی چلی جاتی ہیں، اس اعتبار سے یہ فرمایا گیا کہ اس سے بچنا چاہیے۔ یہ برائی کی قوتیں جو ہیں انسان کو طرح طرح سے ترغیب دیتی ہیں، یہ شرانگیزی کئی طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتی ہے اور انسان کو اصل راستے سے دور لے جاتی ہے۔ پہلے تو انسان جب دین کے راستے کی طرف بڑھتا ہے تو اشرار اور شیطان اور نفس کی شرارتیں بھی انسان کو اس کے لیے گمراہ کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے انسان کے نفس بھی ایک شرارتوں کا بہت بڑا مرکز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ مسنونہ مختلف مواقع پر پڑھا کرتے تھے، جمعہ کے موقع پر، عیدین کے موقع پر، نکاح کے موقع پر اور اپنے خطبات کے موقع پر، تو ان خطبے کے اندر وَأَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے شر سے اور اپنے بد اعمالیوں کے شر سے بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ انسان کی بد اعمالیوں کا اپنا بھی شر ہوتا ہے، انسان کے اپنے نفس کا بھی شر ہوتا ہے، اور انسانی نفس ایک ایسا مرکز ہے جو قرآن مجید کی اصطلاح کے اندر ابتداءً وہ نفس امارہ ہے، وہ برائیوں کی طرف ترغیب دینے والا ایک نفس ہے۔ پھر ایک ہدایت کا عمل جو ہے وہ اس نفس امارہ کے اندر نفس لوامہ کی کیفیت پیدا کرتا ہے، جو انسان کو برائی کے بعد ایک ندامت کے احساس کے اندر، پشیمانی کے احساس کے اندر، شرمندگی کے احساس کے اندر لے جاتا ہے، اور پھر انسان اصلاح کرنے کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، استغفار کی طرف لپکتا ہے، توبۃ النصوح کرتا ہے، اللہ تعالی سے بار بار مغفرت طلب کرتا ہے، اس گناہ کی آلودگی سے بچنے کی توفیق اس سے طلب کرتا ہے۔ پھر ایک انسان جب مسلسل اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح سے مربوط ہو جاتا ہے تو پھر بالآخر اسے وہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے اللہ ہی سے مانگنے کے نتیجے میں، اور ہر وقت اللہ ہی سے مربوط رہنے کے نتیجے میں۔ اور اللہ سے مربوط رہنے کا ایک تعلق تو 5 وقتہ نمازوں میں ہے، ایک تعلق قرآن مجید کی تلاوت میں ہے، ایک تعلق 24 گھنٹے کے مختلف مواقع اور مختلف معاملات میں ان مسنون دعاؤں کو ادا کرنے کے نتیجے میں ہے، اور پھر بہت سارے اعمال خیر جن کا شریعت کے اندر تفصیلات ملتی ہیں، ان کو اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا مجموعی میلان اور رجحان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان اور نفس کے حملے آہستہ آہستہ دم توڑتے چلے جاتے ہیں، اور ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اتنی لو لگا لیتا ہے کہ وہ پھر نفس مطمئنہ کے درجے میں آ جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر انسان شرانگیزیوں سے بچتے ہوئے اس جنت حقیقی کی طرف انسان چلا جاتا ہے جو کسی انسان کا حقیقی مقصود ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان کے ساتھ جو شرانگیزیاں اور جو وساوس اس کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے معاملے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پھر انسان جب اس دین کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو پھر یہ شرانگیزیاں اس راستے کے اندر اسے طرح طرح کی بدعات کے اندر نئی سے نئی چیزیں، شریعت نے جو حقائق یا شریعت نے جو اصول اس کے سامنے وضع کیے ہیں، بعض انسان جو ہیں وہ شریعت کے اس معاملے میں ایسی چیزوں کی آمیزش یا ایسی چیزوں کی ملاوٹ کر دیتے ہیں جو کہ شریعت کے دائرے کی چیزیں نہیں ہوتی۔ وہ بدعات کا ایک پورا سلسلہ ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ ساری نئی چیزیں جو ہیں یہ گمراہی کی چیزیں ہیں، اور یہ انسان کو جو ہے یہ اللہ کے عذاب کی طرف لے جانے والی چیزیں۔ اب ایک انسان ان بدعات کے اندر آتا ہے، پھر اس کے اندر یہ بدی کی قوتیں معصیت کا، گناہ کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرتی رہتی ہیں، اس میں بھی کامیابی نہ ہو تو پھر یہ انسان کا نفس بعض اوقات کہتا ہے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے۔ جو انسان گناہوں کی تصغیر کرتا ہے، ان کو چھوٹا سمجھتا ہے، آہستہ آہستہ بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے کا جو ایک اس کے اندر قوت جو ہے وہ اود کر آتی ہے۔ لہذا پہلے ہی قدم پر کبھی کسی ہوش مند مسلمان کو دینی نقطۂ نظر سے چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی برائی کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جب یہ چھوٹا سا بیج دل کے اندر آ جاتا ہے تو شر انگیزی کی ہوائیں پھر اس کو لہلہا دیتی ہیں، اور پھر یہ بڑے بڑے جرائم پر بھی قدرت حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس اعتبار سے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر پھر بڑے گناہوں کی شکل جو ہے وہ اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اس سے بھی بچتا ہے
تو دعوت دین کے راستے میں اشرار کا پھر عمل یہ ہوتا ہے، پھر شیطان اس طریقے سے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نیکی کے کام کو تو اپنی ذات تک محدود رکھ، انسان زاویہ نشین ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اشرار کا اور بدی کی قوتوں کا ایک حملہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بظاہر نیکی کا عمل کرتا ہے لیکن اس نیکی کے عمل کو اپنے تک محدود رکھتا ہے، اور وہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل کو جو بچانے کا داعیہ پیدا ہونا چاہیے وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، اس دین کو جو دنیا کے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش اور کاوش ہے اس میں وہ مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ ایک دعوت دین کا عمل ایک استمراری اور دوامی عمل ہے، یہ ایک سے دوسرے اور پھر اس سے آگے دائروں کے اندر منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے شیطان کی بہت ساری چالیں ہیں جو نیکی کے راستے میں قدم قدم پر رکاوٹیں ڈالتی ہیں، ان چالوں کے اندر بدعات کے اندر الجھانا، معصیت کی طرف رغبت دلانا، دلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بے عیب تصور کرنے کا ایک رجحان پیدا کر دینا، اپنی ذات کی حد تک نیکی کو محدود کر کے اس روشنی اور نور کو دوسروں کے سامنے نہ پھیلانے دینا، طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر آتی چلی جاتی ہیں۔ پھر ایک انسان جو ہے وہ اس طرح سے بدی کے لیے رغبتیں پیدا کرتا ہے، لیکن ایک بندہ مومن اللہ کی مدد سے، اللہ کی پناہ میں آنے کے نتیجے میں اور ان صورتوں کے مسلسل مفہوم اور اس کے مزاج کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اپنے نفس کی شرارتوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے، اور شیطان کے حملے اور چالیں جو قدم قدم پر دعوت دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں ان سے وہ نکلتا چلا جاتا ہے، اور نفس کے کانٹے ہوں یا شیطان کی چالیں ان دونوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے وہ دعوت حق کو اور دعوت خیر کو دنیا کے اندر پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے شیطان پھر بالآخر ایک ایسا بندہ مومن جو صرف اللہ ہی کی پناہ کو اپنی پناہ سمجھتا ہے اور نیکی کے جذبوں کے ذریعے سے، ایسے اذکار مسنونہ کے ذریعے سے وہ ایک حصار میں اور قلعے کے اندر آ جاتا ہے، تو شیطان پھر بے بس ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں چلتی ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو پھر تم اللہ کی پناہ مانگو۔ مسلمانوں کو یہ راستہ بتایا گیا کہ شیطان جب بھی اکسائے، نفس کی شرارتیں جب بھی کسی بات پر آمادہ کریں تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم ابتدا میں پڑھتے ہیں یہ تعوذ کا کلمہ ہے، یہ شیطان مردود کی حرکتوں سے باہر نکلنے اور بچنے کا ایک طریقہ ہے، اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو تعوذ کہتے ہیں، یہ بھی استعاذہ کا ایک کلمہ ہے، اور یہ جو ہم سب کچھ پڑھتے ہیں یہ بھی یہی چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہو میرے پروردگار میں شیاطین کے اکسانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمُ الطَّائِفُ مِنَ الشَّيَاطِينِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھوتا بھی ہے تو وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں اور پھر انہیں صحیح راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر یہ بات فرمائی گئی، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، حامیم سجدہ میں یہ بات کہی گئی کہ یہ چیز بڑے نصیب والوں کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ انسان اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے کوششیں کرتا چلا جائے۔ اس لحاظ سے انسانی نفس جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ نفس انسانی کی اصلاح جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ایک ضروری چیز ہے۔ شیطان کے وساوس ہوں یا نفس انسانی کے وساوس، ان دونوں سے یہ نکلنے کی ایک تلقین جو ہے وہ اس کے اندر کی جا رہی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کی اس آخری سورہ کی جو آخری آیات ہیں ان کے اندر تعوذ کا، استعاذے کا، اللہ کی پناہ کا ایک درس دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی آخر میں فرمایا کہ یہ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ یہ شر انگیزی جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتی ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، دونوں شکلوں کے اندر انسان ان وساوس سے، اس شر انگیزی سے بچنے کی ایک دعا کرتا ہے۔ یوں حضرات مکرم یہ دونوں صورتیں جو معوذتین کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، یہ وہ استعاذے کی ایک فضا انسان کے سامنے فراہم کرتی ہیں، وہ چیز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انعام اور تحفے کے طور پر دی گئی ہو،
جو آپ پر ہونے والے جادو کا ایک توڑ کے طور پر بیان کی گئی ہو۔ آج کی دنیا میں چاروں طرف جو ایک شر انگیزی کا ماحول پھیلا ہوا ہے اور ایسے اڈے شر انگیزی کے پیدا ہو چکے ہیں، جادو اور ٹونے کے نام پر، اس کے چھٹکارا دلانے کے نام پر نئے جادو اور ٹونے کا آدمی شکار ہوتا چلا جاتا ہے، اور بالخصوص اس کے اندر ہماری محترم خواتین جو ہیں وہ زیادہ کمزور واقع ہوئی ہیں کہ وہ ایسے اڈوں کا شکار ہوتی ہیں اور پھر ایسے غیر شرعی طریقے اور اعمال کا وہ شکار ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا بھی موجب بنتی ہیں، اور ان کی زندگی پاکیزگی کی بجائے، ہدایت کی بجائے، شرعی امور کی بجائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن حدود کو انسان کے سامنے واضح کیا ہے ان کی بجائے وہ غلط چیزوں کو وہ اختیار کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے انسانی زندگی کے اندر شر انگیزی کا، جادو ٹونے کا، پریشانیوں کا، ابتلاء کا، آزمائش کا یہ جو سلسلہ پھیلا ہوا ہے اور طرح طرح کے وساوس انسان کے راستے کے اندر حائل ہوتے ہیں اور دعوت دین کے اندر بھی اس کے راستے کے اندر رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، ان سب کا علاج صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ مربوط ہونا، اور یہ استعاذہ یا تعوذ جو انسانوں کو اللہ کی پناہ میں لانے کا ایک مستند اور شرعی ایک وسیلہ ہے، اس کو اختیار کرنے کے لیے توجہ دلائی گئی ہے۔ آئیے آج ہم اپنی زندگی کے اندر یہ جتنے جھوٹے سہارے ہیں، یہ جادو ٹونے کے اور وساوس کے جتنے سلسلے ہیں، یہ اشرار کے شر کے اور شیاطین کے حملوں کے اور انسانی نفس کی جو مختلف شرانگیزیاں ہیں، ان سب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کرتے چلے جائیں۔ آج جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آفات کا چاروں طرف سے حملہ ہے، یہ انسان کے اندر سے بھی ہے اور اس کے باہر سے بھی ہے۔ یہ حملہ خواہ انسان کے اندر کی طرف سے واقع ہو یا بیرونی عناصر کی طرف سے اس پر یہ حملہ ہو، ان دونوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جو معوذتین کے اندر کھولا گیا، اور جس کی تشریح اور تفسیر کے اندر دوسری بہت ساری دعائیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ان کو مانگنے سے ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اللہ کے حضور اس بات کا عہد کریں کہ یہ دنیا کے اندر جتنے وساوس ہیں، جتنی شر انگیزیاں ہیں، جتنے جادو ٹونے ہیں، یہ ابتلاء اور آزمائش کے جتنے سلسلے ہیں، انسان کے لیے جتنے پریشانیوں کے دام بچھائے جاتے ہیں، اور اللہ کی اس دعوت حق کے علم کو اٹھانے کے نتیجے میں جو طرح طرح کے موانعات اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اشرار اس کے راستے میں جو کچھ بچھاتے ہیں، اور یہ اشرار خود مسلمانوں کی مملکتوں کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ اشرار جو ہیں مسلمانوں کی اقالیم اور ممالک اور سلطنتوں سے باہر بھی موجود ہیں۔ خواہ یہ دعوت حق کے راستے میں اندر کے دشمن ہوں یا دعوت حق کے راستے کے اندر بیرونی اور خارجی قوتیں ہوں، ان ہر دو سے بچنے کے لیے ایک ہی پناہ گاہ ہے، اور وہ اللہ کی پناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آدمی مربوط ہو جائے، نمازوں کے ذریعے سے، انفاق کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، مسنون اعمال کے ذریعے سے۔ یہی ایک راستہ ہے، اور صرف یہی ایک راستہ ہے جو انسان کے بچاؤ کا، اس کی حفاظت کا حقیقی راستہ ہے۔ آئیے ہم اپنے اللہ سے اس حفاظت کے حقیقی راستے، اس ابتلاء اور اس دکھ اور غم اور اس رنج کے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا جو حقیقی مداوع اور علاج ہے، یہ ان ساری امراض کا جو انسان کے نفس کے اندر ان وساوس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، ان ساری امراض کا ایک ہی نسخہ شفا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ کے اندر ہمیں عطا کیا ہے۔ لہٰذا یہ سورہ فاتحہ کی آیات ہوں، جس کو کہ ایک سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، یہ معوذتین کی آخری دونوں صورتیں ہوں جو کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی شکل میں ہے، یا یہ پھر سورہ معوذات کی شکل میں ہوں کہ جن کو 3 صورتیں آخری کہا گیا ہے، جو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اور یہ دوسری دونوں صورتیں ہیں، یا پھر یہ چاروں کل جنہیں ہم کہتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول رہا ہے کہ آپ ان چاروں کل جو قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جنہیں ہم اصطلاح کے اندر چاروں کل کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں صورتوں کو یا چاروں کل جو تھے وہ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر ان کو پھونکتے تھے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے پورے جسم کے اوپر ان کو ملتے تھے، تاکہ شیطان ملعون کے سارے چالوں سے، نفس کے وساوس کے جتنے حملے ہیں ان سے انسان محفوظ رہ سکے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل انسانوں کو بتایا، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو کوئی بیماری کے ایام تھے اس میں وہ خود ان چاروں کل کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونکتی اور پھر آپ کے ہاتھوں کو خود آپ کے جسم پر ملتی تھیں۔ یہ ایک ایسا مسنون راستہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو اس طریقے سے دم کریں اور اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، یہ ایک شرعی راستہ بتایا گیا۔ اس کے مقابلے میں جو ایک غیر شرعی قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا شریعت کے اندر کوئی اجازت موجود نہیں ہے، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ جب حق تعالی جل شانہ نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ نے ایسے اعمال ہمیں بتا دیے، ایسے اذکار ہمیں بتا دیے، ایسی آیات ہمیں بتا دیں، تو پھر اپنی زندگی کی ان ساری پریشانیوں کے اندر، ان سارے وساوس کے اندر، اشرار کے سارے شر میں اور حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، اور جتنے حملے ہم پر چاروں طرف سے شیطانی اور طاغوتی قوتیں کرتی ہیں، ان سے بچاؤ کا ایک ہی کلا ہے، ایک ہی حصار ہے، جس کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ آیات ہماری مدد کرتی ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کریں کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بھی محفوظ رکھے، شیطان کے شر سے بھی محفوظ رکھے، اور جو معاشرے کے اندر جادو ٹونے والی جو قوتیں ہیں ان کے شر اور اطلاع سے بھی محفوظ رکھے، اور دعوت حق کے راستے کے اندر جو موانعات آتی ہیں شیطان کی طرف سے یا انسان کے نفس کی طرف سے، ان کی حفاظت طلب کرتے ہوئے، یا انسان کے ذاتی، شخصی اور گھریلو اور خاندانی معاملات کے اندر جو شر انگیزیاں ہوتی ہیں ان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ کے ذریعے سے اور یہ اذکار مسنونہ جو احادیث صحیحہ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور اپنی صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھائیں، انہیں ہم اختیار کرنے والے بنیں۔ حاضرین مکرم، یہ تنہا اور واحد راستہ ہے جو زندگی کی گزرگاہوں میں ہر قسم کی حفاظت کی ایک ضمانت فراہم کرتا ہے، اور اس سے بڑی ضمانت کیا ہو سکتی ہے جسے حق تعالی جل شانہ کسی انسان کی حفاظت قرار دے دے؟ اس سے بڑی تعلیم کیا ہو سکتی ہے جو حق تعالی جل شانہ وحی کی دائمی اور مستقل صورت میں انسانیت کو عطا کر رہے ہوں؟ تو آئیے آج سے اس بات کا عہد کریں کہ ہم اگر اس دنیا کے اندر حقیقی پناہ چاہتے ہیں، ہم اگر دنیا کے اندر ہر قسم کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اگر دنیا کے اندر شیطان کے وساوس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ہم اگر دنیا کے اندر اشرار کے پھیلائے ہوئے شر سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ہم اگر شیطانی حملوں سے اور شیطان کی جو ذریت اور اس کے چیلے چانٹے ہیں اگر ان کی گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہی ایک دائرہ عمل ہے اور یہی ایک لائحہ عمل ہے جس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ معوذتین کی یہی وہ بنیادی تعلیم ہے اور یہی وہ اس کی تشریحات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے، ان کو اختیار کرنے اور دائمی طور پر ان سے متعلق ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔